بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پھر وہ مرشد کی نصیحت کے مطابق قرض اتارنے چلے۔ ایک دوست سے کتاب لی تھی، وہ کتاب گم ہو گئی تھی۔ اس سے مہلت مانگی مگر دوست نے کہا کہ میں وہ کتاب تمہیں تحفہ میں دے چکا ہوں، میرا کوئی حساب نہیں۔ ایک شخص سے 40 چیتل سکہ کا کپڑا لیا تھا، اسے 10 چیتل دیے اور باقی کے لیے وقت مانگا مگر باقی اس نے معاف کر دیے۔ دہلی آ کر سرائے میں ٹھہرے۔ کچھ دنوں کے بعد امیر خسرو کے نانا راوت ارز کا مکان خالی ہوا۔ وہ اس مکان میں چلے گئے کہ ایک شاندار حویلی تھی جس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں سید محمد کرمانی رہتے تھے۔ وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت سن کر اجودن آئے تھے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ جب نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی آئے تو وہ بھی یہاں آ گئے۔ دوسری منزل میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تیسری منزل میں مرید اور عقیدت مند رہتے اور یہاں کھانا پکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد راوت ارز کے بیٹے امیر خسرو کے ماموں اپنی جاگیر سے واپس آ گئے اور نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکان خالی کرنے کو کہا۔ مجھے کچھ وقت دو، جگہ ملتے ہی چلے جائیں گے، مگر انہوں نے کہا تم بہانہ کرتے ہو، اور سرکاری کارندے مکان خالی کروانے آ گئے۔ انہوں نے ان سے بھی وقت مانگا مگر وہ نہ مانے۔ آخر نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی مکان سے باہر نکل آئے۔ کتابوں کے سوا کوئی سامان نہ تھا۔ سید محمد کرمانی اور دوسرے عقیدت مندوں نے کتابیں سر پر اٹھائیں اور خانہ بدوشوں کی طرح چل نکلے۔ حیرانی کی صورت میں ایک طرف چلے، کچھ فاصلے پر سراج نفال کا مکان تھا۔ اس کے سامنے چھپر والی مسجد تھی۔ کتابیں وہاں رکھنے کے لیے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر تو کسی کی ملکیت نہیں، اور رات مسجد میں گزاری۔ سید محمد کرمانی بیوی بچوں سمیت مسجد کی سیڑھیوں پر پڑے رہے۔ ان کے جانے کے بعد محلے کے بزرگوں نے راوت ارز کے بیٹوں سے کہا کہ آپ نے انہیں نکال کر اچھا نہیں کیا۔ درویشوں کی وجہ سے محلے میں روشنی تھی۔ راوت ارز کے بیٹوں نے غرور سے کہا ہم ان درویشوں کو جانتے ہیں، یہ بھی دنیا کمانے کا ایک ڈھنگ ہے۔ اسی رات عمارت کو آگ لگ گئی اور سب جل گئی۔ راوت ارز کے بیٹے حیران کھڑے تھے اور لوگوں کے یہ لفظ ان کے کانوں میں گونجتے تھے، بڑی برکت تھی ان لوگوں کے دم سے۔ وہ کیا گئے کہ اس کے ساتھ رحمت چلی گئی اور زحمت نازل ہو گئی۔ یہی صورت 70 سال پہلے اجمیر کے میدان میں ظاہر ہوئی تھی، جب پرتھوی راج چوہان کے کرندوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے خالی کر دو، اور سلطان الہند نے جواب دیا تھا کہ ہم تو اٹھے جاتے ہیں مگر ہمارے بعد جو بھی یہاں بیٹھے گا وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ پھر جب پرتھوی چوہان کے ہزاروں اونٹ اس میں بیٹھے تو زمین نے انہیں پکڑ لیا۔ اسی دوران بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بدسلوکی کا نتیجہ تھا کہ راوت خان کے بیٹوں کا مکان جل کر راکھ ہو گیا۔ سلطان ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن کو اگر یہ معلوم ہو جاتا تو راوت خان کے بیٹوں کو سزا ملتی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ درویش کسی احسان کے بغیر گزر کرتے۔ ساتھ کاغذی شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کو جب پتہ چلا تو وہ روتے ہوئے آیا اور کہا شیخ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کا یہ حال ہو۔ آپ نے کہا اب میں کسی بندہ خدا کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اگر مجھے اس حال میں بھی نہ رہنے دیا تو میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ وہ شروع ہی سے شور سے بیزار تھے۔ ایک روز قتل خان کے حوض پر قرآن حفظ کر رہے تھے۔ ایک درویش کو دیکھا، جب وہ فارغ ہوا تو اس سے پوچھنے لگے کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اس شہر میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کمال دروازے کے باہر شہیدوں کے چبوترے کی 4 دیواری میں مجھے ایک درویش ملا تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے چلے جاؤ۔ 25 سال ہو گئے مگر میں شہر سے جانے کے ارادے کے باوجود نہ جا سکا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی۔ یہ سن کر میں نے بھی شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ کبھی پٹیالی ضلع ایٹا جو آپ کی ننہال اور امیر خسرو کی پیدائش کی جگہ تھی جانا چاہتا، کبھی بستالہ جانے کا خیال ہوا، آخر بستالہ چلا گیا۔ 3 روز رہا، کوئی مکان نہ ملا، واپس ہو گیا مگر خیال یہی رہتا۔ ایک دن حوض رانی کی طرف چلا گیا، وہاں ایک باغ ہے جسے باغ حیرت کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی، غیب سے غیاث پور کا لفظ سنا،
نیشا پور میں میرا ایک دوست رہتا تھا، اس کے گھر گیا تو پتہ چلا غیاث پور گیا ہے۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ویرانہ تھا، پسند آیا، مگر سلطان غیاث الدین بلبل کی وفات کے بعد اس کے لڑکے معز الدین کیقباد نے بلبلو کوٹھی میں محل بنوا لیا اور یہ جگہ بھی شور و شر میں بدل گئی۔ انہی دنوں دہلی کے ایک بزرگ جو میرے استاد بھی تھے کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کی فاتح خوانی کے لیے گیا تو اسی روز نماز عصر میں ایک دبلا پتلا آدمی شامل ہوا جس کا چہرہ پرکشش تھا۔ نماز کے بعد مجھے کہنے لگا، آدمی کو شہرت نہ حاصل کرنی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو غاروں میں چھپتے پھرنا کوئی جوانمردی نہیں، دنیا میں رہ کر گزارا کرنا چاہیے، ورنہ روز قیامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں نے اس جوان کو کھانا پیش کیا مگر اس نے ہاتھ نہ لگایا۔ پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ میں یہاں سے اب نہیں جاؤں گا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں بدایوں سے دہلی آتے ہوئے ایک دفعہ ایک گدڑی پوش ملا اور سینہ سے سینہ ملا کر بغل گیر ہوا۔ سر پر ایک پگڑی بھی تھی۔ میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یہاں سے بوئے مسلمانی آتی ہے۔ دوسری بار جماعت خانہ میں کندوری، وہ کھانا جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے، وہی شخص ملا۔ کھانے کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا پیالے میں شوربہ ڈال کر 4 روٹیاں لے کر سامنے ٹیلے پر چلا گیا تھا اور کھا کر غائب ہو گیا۔ تیسری بار کلو کھڑی سے ملا عمر کو آتے ہوئے ملا، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ نظام الدین کے پاس جا رہا ہے تو دوبارہ چیتل دے کر کہا، یہ اسے دے دینا، اس بیچارے کے پاس کیا ہے۔ اس دن سے خانقاہ میں نذرانے آنے شروع ہو گئے، جس سے مجھے ظاہر ہوا کہ وہ مردان غیب سے تھا۔ آپ کی زندگی غربت کی زندگی تھی۔ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی کی اہلیہ بی بی رانی نے ان کے پھٹے پرانے کپڑے دھوئے اور مرمت کی اور انہیں اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں۔ دوسری بار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوئے تو خلافت اور ہندوستان کی ولایت عطا ہو گئی۔ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے محبوب خلیفہ تھے، مگر ولایت ہندوستان بھی نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کو عطا ہوئی۔ پھر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی وہ دستار جو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کو ملی تھی، نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کے سر پر باندھی، اپنا عصا عطا کیا اور حاضرین کے سامنے نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کے لیے دعا کی اور کہا، اپنا یہ خلافت نامہ ہانسی میں جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی اور دہلی میں قاضی منتجب الدین کو دکھا دینا۔ یہ خلافت نامہ 685 ہجری کے لگ بھگ عطا ہوا۔ 659 ہجری میں جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی انتقال کر گئے۔ 646 ہجری میں بابا فرید بھی فوت ہو گئے تھے۔ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی اپنا خلافت نامہ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی کو دکھا کر دہلی آ رہے تھے کہ راستے میں ہی منتجب الدین کے چھوٹے بھائی نجیب الدین متوکل کے فوت ہونے کی خبر مل گئی، اور اس طرح وہ سمجھ گئے کہ مرشد نے انہیں خلافت نامہ دکھلانے کے لیے کیوں نہیں کہا تھا۔ غیاث الدین بلبل کے بعد سلطان محمد مغلوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ بغرا خان عیش میں پڑا تھا، اس لیے خان شہید کے بیٹے خسرو کے لیے وصیت کی، مگر ملک فخر الدین کوتوال ان کے حق میں نہ تھا، اس لیے بغرا خان کے لڑکے کیقباد کو تخت پر بٹھا دیا، جسے 21 سال کی عمر میں فالج ہو گیا۔ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کا گروہ فاقہ مستی میں بسر اوقات کر رہا تھا۔ برہان الدین غریب اور کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ تعالی اس گروہ میں تھے۔ ان کی تکلیفیں دیکھ کر اجازت دی کہ تم رزق حلال تلاش کر سکتے ہو، مگر وہ رو پڑے اور ایسا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک جو اپنا عہد نہیں چھوڑتا اس کے لیے آخرت کے لطف موجود ہیں۔ کیقباد کا گلا دبا کر آخر جلال الدین خلجی کے سپاہیوں نے اسے جمنا دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد کیو مرز کیقباد کے 6 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا، پھر اسے بھی قتل کروا دیا اور خود حکمران بن گیا۔ اسی اثناء میں درباریوں کے کہنے پر اس نے نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کے نام پیغام ارسال کیا۔ انہوں نے خاص و عام خدمتگاروں سے پوچھا، مگر ہر ایک نے آپ کے جواب کی حمایت کی اور کہا ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں۔ پھر قاصد کو رکا دے کر واپس کیا کہ آپ کی مہربانیوں کا شکریہ، ہم عباس پور میں رہنے والوں کو کسی جاگیر کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ کافی ہے۔ اور جاگیر کے طلبگار ساتھیوں سے کہا، ان قریب اللہ تمہیں وسیع رزق عطا کرے گا۔ جلال الدین خلجی رسمی کارروائی کر کے خاموش ہو گیا۔ ادھر ایک عورت
نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں رہتی تھی اور وہ بھی آپ کی عزت کرتی تھی۔ وہ رسی بٹتی اور بیچ کر جو لاتی وہ روٹی پکا کر درویشوں میں حاضر کر دیتی۔ پہلے دن تو نظام الدین نے ٹالا مگر وہ بڑھیا رونے لگی۔ آخر وہ روٹی لے لیتے اور بڑھیا اس کام سے خوش ہوتی۔ ایک دفعہ 4 دن گزر گئے، رسی بکتی نہ تھی اور وہ کچھ خرید نہ سکتی تھی۔ 5ویں دن ایک رسی بکی، سیر بھر جو کا آٹا 10 روپے کا لا کر پیش کیا۔ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال الدین یعقوب کو کہا کہ یہ آٹا دیگ میں ڈال کر بہت سا پانی اس میں ڈال دو اور پکنے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ادھر ایک گدڑی پوش درویش بھی آ گیا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کچھ دو۔ کمال الدین مرشد کے پاس گئے اور بیان کیا، کہنے لگے اسے کہو تمہارا بھی اس میں حصہ ہے، پک لینے دو۔ وہ کہنے لگا میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے کہنے پر نظام الدین نے وہ دیگ اٹھائی اور اس کے پاس لے گیا۔ درویش نے 3 بار دیگ میں ہاتھ ڈالا، جلتا ہوا پانی نکالا اور آخر دیگ کو گرا کر توڑ دیا اور کہنے لگا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہیں نعمت باطنی بخشی ہے اور میں نے تمہارا فاقہ کش کی دیگ کو توڑ دیا، اب تم سلطان ظاہری بھی اور باطنی بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کمال الدین سے کہا کہ اللہ کا کرم لامحدود ہے۔ شیخ نظام الدین شیخ المشائخ قرار پائے، ان پر ظاہری دروازے کھل گئے، نظر و نیاز عام آنے لگی۔ محرم کی 5 سے 10 تاریخ تک خانقاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا اور لوگ دور دور سے آتے۔ ایک دن علاء الدین خلجی کا ایک امیر آ گیا، بہت سی نظر پیش کی مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا ضرورت مندوں کو دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے پھر درخواست کی۔ آپ نے اپنے ایک خادم خواجہ اقبال سے کہا تھیلی سے ایک سکہ نکال کر کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اس سے امیر خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا اب جاؤ، باقی رقم تمہارے کام آئے گی۔ امیر سے طمع کا رنگ اتر گیا اور کہا میرے پاس بہت رقم موجود ہے۔ شیخ نے کہا ہوگی مگر اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے۔ اپنے بائیں طرف دیکھو۔ اس نے دیکھا تو اشرفیوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا اور شرمندہ ہوا اور معافی مانگی اور شیخ نے کہا تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، بہرحال میں نے تجھے معاف کیا۔ اور جب وہ جانے لگا تو کہا جو کچھ تو نے یہاں دیکھا ہے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ امیر جب علاء الدین کے پاس جاتا تو نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ضرور کرتا کہ وہ بہت بزرگ ہیں۔ اس سے علاء الدین خلجی کا بھی شوق بڑھ رہا تھا۔ امیر خسرو نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہیتے مرید تھے۔ بلبن کے بڑے بیٹے شہزادہ خان شہید اور امیر خسرو میں بڑی دوستی تھی۔ پھر سلطان محمد ملتان میں جب مغلوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور امیر خسرو گرفتار ہو گیا اور روسی ترکستان بھیج دیا، کئی سال بعد رہا ہوئے تو شہزادہ شہید خان پر ایک مرثیہ لکھا جسے سن کر بلبن بہت رویا۔ جلال الدین کے عہد میں انہیں امیر کا لقب ملا۔ 1200 تک سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ جلال الدین کے قتل کے بعد علاء الدین خلجی نے بھی ان کا عہدہ بحال رکھا اور مصاحب خاص بن گئے۔ علاء الدین نے امیر خسرو سے ایک دن نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں کچھ نذرانہ بھیجنے کے لیے کہا مگر وہ خاموش رہے۔ آخر ایک واقعہ سنایا کہ آپ غیاث پور سے جمعہ کی لوٹڑی پڑھنے جاتے۔ ایک دفعہ انہیں خیال آیا کہ اگر گھوڑا میرے پاس ہو تو گرمی کی شدت سے بچ جاؤں۔ حضرت شیخ نور الدین یار پیران کے ایک مرید کے پاس گھوڑی تھی، انہیں وہ گھوڑی بھجوائی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ مرید کو پھر انہوں نے بھیجا کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت دے دی ہے۔ وہ پھر گھوڑی لے کر گیا تو انہوں نے قبول کر لی۔ علاء الدین اس داستان سے مطلب تو سمجھ گیا مگر امیر خسرو سے بات کیے بغیر 50,000 دینار کی تھیلی بھیجی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بیان کرتے ہیں کہ محمد کاتب جو نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی تھا تھیلی لے کر گئے۔ آپ نے پوچھا محمد تم کہاں تھے؟ کہنے لگے میں والی ہند کے دربار میں تھا، آج انہوں نے 50,000 کی رقم بطور نظر بھیجی ہے۔ یہ بات سن کر شیخ نے مولانا حسام الدین نصرت خان، مولانا شرف الدین شبانی اور دوسرے حاضرین کو دیکھتے ہوئے کہا بادشاہ کا انعام بہتر ہے یا اس وعدہ کا وفا کرنا جو چند دن پہلے میں نے آپ سے کیا تھا؟ تمام کہنے لگے وعدہ وفا کرنا بہتر ہے۔ کہنے لگے ایفائے عہد 8 بہشتوں سے بہتر ہے۔ اس کے سامنے 50,000 دینار کی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ 50,000 دینار نہیں لیے مگر وہ نکتہ جو مریدوں نے 6 ماہ پہلے پوچھا تھا بیان کر دیا۔ رقم کی اس واپسی سے علاء الدین پریشان تو ہوا مگر دل میں غبار نہ لایا اور کسی دوسرے موقع کے انتظار میں بیٹھ گیا۔